السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جانیں گے کہ اگر مرنے والے شخص کی جائیداد 5 لاکھ ہو اور وارثوں میں 2 بیوی، 2 بیٹی، 1 ماں اور 1 بھائی ہو تو ان مرنے والے شخص کی میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ سب سے پہلے کفن دفن، دوسرا نمبر پہ لین دین یعنی قرض کی ادائیگی۔ اگر کوئی وصیت ہو تو پہلے اسے پورا کرے۔ 1/3 جائیداد وصیت کی لمٹ ہے، اس سے کم ہو سکتا ہے مگر اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص لا علمی میں کر بھی دیے ہوں تو آپ صرف 1/3 ہی دیں گے۔ اوپر کے تینوں کام ہو جانے کے بعد اب بچ گیا صرف 4 لاکھ۔ 1 لاکھ خرچ ہو گیا۔ پہلے نمبر پہ بیٹیوں کا حصہ بنے گا کل جائیداد کا 1/3 حصہ، 2/3، کیونکہ اللہ نے سورہ نساء آیت نمبر 11 میں مقرر کر دیا ہے۔ اگر 2 یا 2 سے زیادہ یعنی 2، 3، 4، 5 جو بھی ہوں تو ان بیٹیوں کو 2/3 حصہ ملے گا جس میں سب بٹوارا کریں گی برابر برابر۔ جیسے 4 لاکھ کا 2/3 ہو جائے گا 2,66,666 روپیہ۔ اب اسی کو دونوں بیٹیاں بٹوارا کریں گی تو ہو جائے گا ہر ایک کا 1,33,333 روپیہ۔ پیسہ کچھ بن رہا ہے اس کو راؤنڈ فگر میں کر دیتے ہیں۔ ماں کا حصہ قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 11 میں اللہ نے مقرر کر دیا ہے 1/6 کل جائیداد کا 6واں حصہ۔ اگر اولاد ہو تو چونکہ مرنے والے شخص کا ایک بھائی زندہ ہے تو ماں کو ملے گا 6واں حصہ یعنی 66,666۔ پیسے کو ہم راؤنڈ فگر میں کر دیتے ہیں۔ تیسرا نمبر پہ بیویوں کو ملے گا 1/8 اگر اولاد ہو تو ان دونوں کا ہو جائے گا 50,000 یعنی 25,000۔ ابھی تک جن جن کو بھی حصہ ملا ہے یعنی ماں، بیوی، بیٹی، ان سب کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے۔ ان سب کا حصہ قرآن میں طے ہے، اس سے نہ کم دے سکتے ہیں نہ زیادہ، کیونکہ یہ حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ آپ قرآن کھول کر دیکھیں سورہ نساء آیت نمبر 11-12۔ اب چوتھا نمبر میں مرنے والے کا بھائی رہ گیا تو اب سارے ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو رقم بچ جاتا ہے اسے لینے والے کو اسبہ کہتے ہیں۔ تو یہ بھائی اسبہ ہے، وہ اسبہ ہونے کی وجہ سے بچا ہوا جو بھی مال ہو وہ ان کا ہو جائے گا، یعنی 16,668 روپیہ بچ گیا ہے۔ میرا مقصد آپ لوگوں کو صرف سنانا ہوتا تو میں اس طرح مثال دے کر یا ایک ہی چیز کو دوہرا کر یعنی ریپیٹ کر کے کبھی نہیں بتاتی، لیکن میں 15 سال سے وراثت کے بارے میں لوگوں کی لاپرواہی دیکھ کر بہت پریشان رہتی ہوں کہ جب یہ اتنا امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ نے کسی بھی بندے کو یہ اجازت نہیں دی کہ کوئی اسے بانٹنے کا ذمہ لے، پھر ہم لوگ اتنے لاپرواہ کیوں ہیں کہ ہمیں خود اپنے حصے کے بارے میں بھی پتہ نہیں رہتا اور ایک دوسرے کا حق مار کر حج بھی کرنے جاتے ہیں، عمرہ بھی 1 نہیں 2 بار،
तो कोई 3 बार करके चले आते हैं। रोज़ा भी पक्के मुसलमान की तरह रखते हैं, कुर्बानी भी करते हैं, ज़कात भी पूरा ना सही आधा तो देते ही हैं, सदका खैरात भी करते हैं, और यह सब करते हुए अच्छा ही लगता है क्योंकि हम मुसलमान हैं। अच्छा अगर हमें अच्छा नहीं लगता है तो सिर्फ अपनी बहनों को वालिदैन की विरासत में से जो हिस्सा बनता है उसको देना अच्छा नहीं लगता है। हमें लगता है कि यह हिस्सा भी मेरा ही है, तभी तो कह रहे होते हैं कि मेरा तो अभी खुद ही बहुत ज़रूरत है पैसों की, अभी मुझे बेटियों की शादी करनी है, एक अच्छा सा मकान बनाना है, मेरे इतने बच्चे हैं, सबको पढ़ाना लिखाना है, तो तुम्हें कहाँ से दूँ? ऐसे लोग क्या नहीं जानते हैं इस बात को कि अल्लाह ने सूरह निसा आयत नंबर 14 में फरमाया, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी मुकर्रर की हुई हुदूद यानी दायरा से तजावुज लिमिट क्रॉस करेगा, उसे अल्लाह दोजक में दाखिल करेगा जिसमें वह हमेशा रहेगा, और उसको ऐसा अजाब होगा जो जलील करके रख देगा। मेरे भाई, मेरी बातें कड़वी हो सकती हैं, लेकिन आज हमारी सोसाइटी, हमारे मुआशरे में यही सब देखने को मिलता है। भाई, आप ऐसे ना करें, यह दुनिया फ़ानी है, इसे छोड़कर जाना हमें अल्लाह के पास ही है, तो क्यों बगावत करें अल्लाह और उसके रसूल से। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, वह तौबा कबूल करने वाला है। हमें मरने से पहले अपनी गलतियों की तलाफी करनी चाहिए। अल्लाह हम सबको तौबा इस्तगफार करने की तौफीक दे। आमीन।